ان الحكم الا لله. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وقال جل وعلا وامرهم شورى بينهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غلبہ دین حق کی صورت میں سیاسی نظام میں جو بنیادی تبدیلیاں آئیں گی، آج ہمارا موضوع وہ ہے. اس کے ضمن میں بھی جو آپ کے پاس وہ کتابچہ موجود ہے، اس میں 6 نکات ہیں اور ہمیں ان 6 نکات ہی کے حوالے سے گفتگو کر دیں. سب سے پہلا نقطہ ہے حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہوگی. اسی کے لیے میں نے سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ کا وہ ٹکڑا اس وقت تلاوت کیا ہے. ان الحکم الا للہ. حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اسی بات کو پھر مختلف اسلوبوں سے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر دہرایا گیا ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا. یہ سورۃ الکہف میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، جو توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کو پھر مسبحات جو ہے سورہ حدید اور سورہ تغابن، سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات میں 2 مرتبہ فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سورہ تغابن میں فرمایا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. بہرحال اصل الاصول جو ہے اسلامی ریاست کا وہ ہے حاکمیت خداوندی. حاکمیت مطلقہ اگر کسی اور کے لیے تسلیم کی جائے تو یہ شرک ہے. اس لیے کہ یہ وہ شے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. لا یشرک فی حکمہ احدا. اس کی بھی جو بہت ہی سادہ الفاظ میں تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے، وہ بہت ہی جامع ہے، بہت مکمل ہے، بہت صحیح ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. کوئی اور بھی حکمرانی کا مطلق دعویٰ لے کر اگر آئے گا تو وہ گویا کہ خود اپنے آپ کو معبود قرار دے رہا ہے. فرعون اور نمرود اس کی مثالیں ہیں. جو بھی یہ کہے گا کہ اختیار مطلق میرا ہے وہ گویا کہ خدائی کا مدعی ہے. چنانچہ دنیا کی تاریخ میں بھی آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز اس کا دعویٰ تھا. بادشاہوں کے اختیارات خدائی ہوتے ہیں. فلسفیانہ طور پر تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ در حقیقت بادشاہت جو دنیا میں ہے یہ ذل اللہ ہے، اللہ کا ایک پرتو ہے، اللہ کا ایک سایہ ہے. لہذا بادشاہت در حقیقت اپنی پوری اتھارٹی ڈرائیو کرتی ہے اللہ سے، خدا سے. لیکن یہ کہ پھر اس کا جو نتیجہ وہ نکالتے رہے وہ یہ کہ ہمارا اختیار غیر محدود ہے، مطلق ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اسلام کی روح سے یہ شرک ہے. خواہ وہ فرد واحد ہو، خواہ وہ پوری قوم ہو، خواہ وہ پوری نوع انسانی ہو. ساورنٹی آف دی پیپل یہ بھی اتنا ہی بڑا شرک ہے جتنا کہ ساورنٹی آف اے پرٹیکولر پرسن. کسی ایک شخص کی حاکمیت مطلقہ بھی شرک اور عوام کی حاکمیت مطلقہ بھی شرک. البتہ اس سے آگے اب جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے؟ چنانچہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی. یہ ہے اصل شے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا نتیجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون سازی انسان کر ہی نہیں سکتا. یہ نتیجہ نہیں ہے. قانون سازی انسان کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے قوانین کے حدود کے اندر.
یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ابھی میں نے جو آیت مبارکہ آپ کو سنائی ہے سورہ نساء کی، اس میں بھی بات واضح ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے، صاحب اختیار ہے، تم میں سے، مسلمانوں میں سے۔ لیکن اگر تمہارا کہیں اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس لیے کہ مستقل اطاعتیں وہی دو ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اصلاً تو اطاعت صرف اللہ کی ہے، رسول کی اطاعت بھی اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے، باقی یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل بذات اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ اطیعوا کو دہرا کر لائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تیسری اطاعت جو ہے اولی الامر منکم، یہ مستقل نہیں ہے، لہذا اطیعوا کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں آیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک ہی مرتبہ آتا اور اسی اطیعوا کے تحت اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے سب کو جمع کر دیا جاتا، جیسے ایک بریکٹ ہوتی ہے، اس بریکٹ سے باہر جو رقم ہے وہ اندر کی تمام رقوم کے ساتھ ضرب کھا جائے گی۔ ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ صرف ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اس کے معنی یہ ہوتے کہ یہ تینوں اطاعتیں گویا کہ ہم پلہ ہو گئیں، گویا کہ برابر ہو گئیں۔ تو نہایت حکیمانہ انداز ہے۔ تیسری شکل یہ ہوتی کہ اطیعوا کو تینوں مرتبہ لاتے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، اس میں بھی وہی شکل پیدا ہو جاتی کہ تینوں اطاعتیں گویا کہ مساوی ہو جاتی۔ یہاں درمیانی شکل اختیار کی گئی، اطیعوا کو دو جگہ لائے، تیسری مرتبہ نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور پھر جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس لیے کہ مستقل اطاعتیں وہی دو ہیں، فیصلہ ان کے حوالے سے ہوگا، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم۔ یہ ہے در حقیقت اس کے تحت، اس کے لیے بہترین مثال جو ہے اس نظام کو جب ہم عملاً اختیار کریں گے تو کیا شکل ہوگی اس دور میں۔ ایک تو میں نے ہمیشہ بہت ہی خراج تحسین ادا کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کون صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے دستور میں ایک دفعہ شامل کی، اس دفعہ کے الفاظ انتہائی حکیمانہ ہیں، No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی۔ ان الفاظ میں بڑی حکمت مضمر ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس نے گویا کہ پہلا حق ادا کر دیا کہ ساورنٹی اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی، یہ بات اس میں تسلیم کر لی گئی، اگرچہ وہ دستور میں شامل نہیں تھی۔ یہ اس دور میں جو یہ 8ویں ترمیم کی تھی صدر ضیاء الحق صاحب نے، اس کے نتیجے میں وہ دستور کا حصہ بن گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ دستور کی صرف ایک پریمبل یا مقدمے یا دیباچے کی حیثیت رکھتی تھی، تو یہ ایک پیش قدمی ہوئی ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں۔ دوسرے یہ کہ ایک دفعہ جو تھی جس میں کہ یہ بات کہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی، یہ گویا کہ اس دفعہ کا مضمون ہے، No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ یہ بھی ہمارے ہاں سن 56 میں جو دستور بنا تھا اس میں شامل تھی، لیکن یہ تھی ایک ڈائریکٹو پرنسپل، ایک رہنما اصول کی حیثیت سے، آپریٹنگ نہیں تھی، نافذ نہیں تھی، اس کے حوالے سے کسی عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ یہ صرف ایک ہمارا رہنما اصول تھا جس کی بنا پر کوئی کسی جگہ پر بھی کوئی عدالت کوئی فیصلہ دینے کی مجاز نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ اگر یہ دفعہ 100% نافذ کر دی جائے، کوئی ریزرویشن نہ ہو، اس لیے کہ اگر ایک استثناء بھی ہے تو کل میں سے ایک شے بھی نکل گئی تو پھر وہ جز رہ گیا، کل نہ رہا۔ دین میں سے ہم نے کسی ایک شے کو بھی مستثنیٰ کر دیا تو گویا کہ دین کے حصے ہم نے کر دیے، اور یہ وہ بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں دنیا میں ذلیل و